فقی مسئلہ نمبر 25، عید کے دوسرے تیسرے چوتھے دن قربانی کرنے کا مسئلہ درست ہے یا کہ صحیح، اور کیا یہ افسدیت غیر افسدیت کا مسئلہ ہے یا حلال و حرام کا مسئلہ ہے؟ میرے بھائیو، اب میں کچھ ایسے دلائل رکھوں گا جو میں نے قربانی کے بارے سے اسٹڈی کی ہیں کہ قربانی صرف پہلے دن ہی ہے، جو شرعی عذر کی بنیاد پر دوسرے دن کرے گا اسی قربانی درست ہوگی، لیکن جو پہلے دن قربانی کرنے کا ثواب ہے اس کو بھی دوسرے دن قربانی تیسرے دن چوتھے دن کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ قربانی کا ہے ہی ایک دن۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا اپنے زندگی مبارک میں حج کے موقع پر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کا جو عمل ہے وہ پہلے دن ثابت ہے، نہ ہی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوسرے تیسرے چوتھے دن قربانی کی، نہ قربانی کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی آپ کی زندگی میں کسی اصحاب نے دوسرے دن قربانی کی، چاہے حج کے موقع پر ہو یا عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور نہ ہی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں یہ حدیث مشکات میں ہے، جو سب سے بڑی میری دلیل ہے وہ ہے 2555 کا نمبر ہے 2550، کہ حج کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جب یمن سے 100 اونٹ منگوائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے ایک ہی دن، اور باقی 37 حضرت علی نے ذبح کیے۔ میرے بھائیو 63 اونٹ، ایک اونٹ ذبح کرنے میں بہت وقت چاہیے، ٹھیک ہے نا، 2 4 5 6 گھنٹے چاہیے۔ جو زبردست قسم کی کسائی ہے وہ 2 4 3 ذرا جلدی کر لے، باقی جو عام لوگ ہیں وہ ساری دیہڑی اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 63 اونٹ ایک ہی دن میں ذبح کرنے کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بھائیو قربانی صرف پہلے دن ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت میں آسانی پیدا کرنی تھی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو تخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا۔ ہم نے نماز عشاء جلدی پڑھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی دی ہے، مسواک نہیں کرتے ہر نماز کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کی اپنی امت کے لیے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں 63 اونٹ ایک دن میں ذبح کیے تو آپ اپنی امت میں آسانی پیدا کرتے، 20 اونٹ پہلے دن کرتے، 20 دوسرے دن، 20 تیسرے دن اور 3 چوتھے دن کر لیتے، یا آدھے پہلے دن کرتے آدھے دوسرے دن کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت میں آسانی کے لیے پیدا، یعنی کہ آپ تو امت کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے نا ہر معاملے میں، جس طرح نماز کے عشاء کے لیے کی، مسواک کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، حکم نہیں دیا، کیونکہ آپ کو اپنی امت سے پیار تھا، خیال تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے نمازیں کم کروائیں، 50 سے 5 کروا دیں اپنی امت کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے تحت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں آسانی پیدا کی اپنی امت کی خاطر۔ تو میرے بھائیو یہ جو قربانی والا معاملہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 63 اونٹ ذبح کیے، آپ چاہتے تو آپ آسانی پیدا کرتے ہیں نا، 2 دن 20 پہلے دن کرتے، 20 دوسرے دن، 20 تیسرے دن، 20 باقی 3 چوتھے دن کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ایک دن میں ذبح کیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی صرف پہلے دن ہے، دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن کوئی قربانی نہیں ہے میرے بھائیو، جو بندہ جان بوجھ ہی کرتا ہے۔ ہاں شرعی عذر کی بنیاد پر اگر کسی کو کرنے پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر کوئی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ایک ہی دن میں ذبح کریے، اور دوسرے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن قربانی کی۔ یہ حدیث مسلم میں ہے 5037 کا نمبر ہے 5087، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چکتبرے مینڈے عید الاضحیٰ کے موقع پر ذبح کیے، ٹھیک ہے نا، 2 چکتبرے مینڈے اور ایک ہی دن کیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دوسرے دن قربانی کی اجازت دینی ہوتی تو آپ 1 چکتبرہ مینڈا پہلے دن ذبح کرتے، ایک دوسرے دن کر لیتے، جس طرح ہمارے ادھر کرتے ہیں، اگر 2 بکرے لیے ہیں تو ایک پہلے دن کرتے ہیں ایک دوسرے دن کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ایک ہی دن ذبح کیے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے قربانی ہے ہی پہلے دن، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل ہے حج کے موقع پر ہو یا عید الاضحیٰ کے موقع پر ہو، قربانی کرنے کا عمل وہ صرف پہلے دن ہے، نہ آپ نے خود دوسرے دن قربانی کی، نہ قربانی کرنے کا حکم دیا، نہ آپ کی زندگی مبارک میں چاہے حج کے موقع پر ہو یا عید الاضحیٰ کے موقع پر ہو کسی صحابہ نے دوسرے دن قربانی کی، نہ قربانی کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو اہل حدیث ہیں وہ چوتھے دن تک قربانی کرنے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ حدیث پیش کرتے ہیں مسند امام احمد سے 16153 نمبر 16153، کہ جبیر بن مطعم اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ایک اور طریقہ ہے جو سنن الکبریٰ البیہقی میں ہے 19247 نمبر ہے 19247، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ تو یہ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ دونوں طریق جو ہے نا جبیر بن مطعم سے ہے، تو یہ مرسل ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اہل حدیث کو دلیل پیش کرتے ہیں لیکن یہ ثابت نہیں ہے حدیث، یہ ضعیف ہے، تو یہ دلیل بن نہیں سکتی ضعیف حدیث،
ٹھیک ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ان کی دلیل ہے وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو لہٰذا اس سے پھر اس سے یہی رزلٹ نکالا جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے یہ حج کے موقع پر حکم فرمایا. عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے نہیں حکم دیا کہ قربانی چوتھے دن تک کر سکتے ہیں یا تمام ایام تشریق ایام قربانی ہیں یا قربانی دوسرے دن بھی کر لیں, عید الاضحیٰ کے موقع پر یا تیسرے دن کر لیں. نہیں, یہ حج کے موقع پر حکم فرمایا کیونکہ حج کے موقع پر ظاہر ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں تمام حاجیوں کے لیے قربانی کرنا ناممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کوئی شرعی عذر کسی کا بن گیا, کسی کا جانور نہیں آ سکا, کوئی بیمار ہو گیا, کسی کو قصائی نہیں مل سکا, کوئی ایک شرعی عذر بن گیا, تو یہ شرعی عذر کی بنیاد پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تعلیم فرمائی کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہے, یعنی کہ قربانی آپ اگر کوئی شرعی عذر بن جاتا ہے. اس حدیث سے یہی مجھے رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے نا کہ ایام تشریق قربانی کے دن ہے, یہ کہ شرعی عذر کسی کا اگر بن گیا تو شرعی عذر کی بنیاد پر دوسرے دن قربانی کر لے, اگر پہلے دن نہیں کر سکا تیسرے دن کر لے, چوتھے دن کر لے. بغیر شرعی عذر کے آپ اگر چوتھے دن دوسرے دن بھی قربانی کرتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے قول سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باقی آپ جو ہے نا وہ اس میں 3 علمی پوائنٹ آپ کو میں یعنی کہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ قربانی صرف پہلے دن ہے. علمی پوائنٹ نمبر 1, دیکھیں میرے بھائیو جو چھوٹی عید ہے کہ نبی اللہ کی ذات نے رمضان المبارک کا ایک مہینہ مقرر کیا چھوٹی عید کی عبادت کے لیے, وہ ایک مہینہ مقرر کیا, اس میں پھر ایک خاص عبادت رکھی جس کا نام ہے روزہ. پھر اس روزے کی جو عبادت ہے اس کا ٹائم رکھا کہ صبح سارے ٹائم آپ نے اس ٹائم روزہ رکھنا ہے, اس ٹائم کھولنا ہے, ٹائم رکھا. پھر اس عبادت کی پابندیاں بھی رکھیں کہ یہ پابندیاں ہیں کہ روزہ رکھ کے آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے. پھر اس عبادت کے ساتھ ایک اور عبادت کو جوڑا جو اسے ہم عید کہتے ہیں, عید کی نماز کے. یوں ہی یعنی کہ یہ جو خاص عبادت خاص مہینے میں اللہ ذات نے فرض کیا ہے یہ ختم ہوگی, اس کے ساتھ ایک اور عبادت جوڑی جو عید ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے عید پڑھنی ہے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں, یعنی کہ مہینہ مقرر کیا, عبادت مقرر کی, عبادت کا ٹائم مقرر کیا, عبادت کی پابندیاں مقرر کی, اور پھر اس عبادت کے ساتھ ایک اور عبادت کو جوڑ دیا جو اسے ہم عید کی نماز کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ عید الفطر کے موقع پر اللہ ذات نے رمضان المبارک کا مہینہ مقرر کیا, پھر اس میں ایک خاص عبادت مقرر کی جسے ہم روزہ کہتے ہیں. پھر روزے کی حالت میں روزے کی پابندیاں ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے ورنہ وہ روزہ ٹوٹ جائے گا, وہ عبادت قبول نہیں ہوگی. اب آ جائے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی والی جو عید ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کیا, ذوالحجہ کے مہینے میں یہ عبادت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور وہ عبادت کا دن مقرر کیا ہے کہ یہ 10 ذوالحجہ کو یہ عبادت ہوگی, اور 10 ذوالحجہ کو اس عبادت سے لے کر آپ نے یعنی کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے عید یکم ذوالحجہ کا, تو یکم ذوالحجہ سے لے کر جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس عبادت کے دوران بھی پابندیاں کرے گا اپنے جسم اور بال سے, کوئی اپنے جسم سے اور نہ ناخن کاٹے گا نہ ہی کوئی بال کاٹے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا بھی مہینہ مقرر کیا اور اس عبادت میں بھی پابندیاں رکھیں, جس طرح رمضان المبارک کا روزہ رمضان المبارک کا مہینہ پہلے مقرر کیا, پھر اس میں بات رکھی روزہ, اور روزہ کی حالت میں کیا رکھا کہ آپ کوئی کھا پی نہیں سکتے, آپ کھائیں پیئیں گے تو وہ آپ کو قربانی وہ آپ کی عبادت وہ نہیں قبول ہوگی, دوبارہ آپ کو کرنی پڑے گی, یعنی کہ قضا کرنی پڑے گی. تو عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہینہ مقرر کیا ذوالحجہ کا, پھر عبادت مقرر کی قربانی کی, اور عبادت کی پابندیاں رکھیں کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی سے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم سے بال کھال ریموو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث جو نا وہ مشکات میں 6459 اس کا نمبر ہے 1459 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے اس سے لے کر قربانی کے جانور ذبح ہونے تک اپنے جسم سے کوئی بال ریموو نہیں کرے گا. علمی پوائنٹ نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم بھی مقرر کیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو خاص عبادت مقرر کی حج کی اور روزے کی, اس کا ٹائم رکھا ہے کہ آپ نے اتنے بجے ساری کرنی ہے, اتنے بجے افطاری کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو نا سورج نکلنے کے بعد ساری کر لے اس کی ساری نہیں ہوگی, جہاں مغرب سے پہلے ہی افطاری کر لے, عصر کی نماز کے ساتھ افطاری کر لے اس کی بھی افطاری نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا ٹائم رکھا. اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی بات ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہے. وہ ٹائم کیا ہے کہ اگر وہ نماز عید کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے, پہلے اگر آپ قربانی کریں گے تو وہ آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ حدیث جو نا وہ مشکات میں ہے 1435 کا نمبر ہے 1435 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید پڑھائی,
اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اب ہم جا کر قربانی کریں گے. اور جو بندہ اس طریقے پر چلے گا یعنی کہ پہلے نماز عید پڑھے گا بعد میں جا کر قربانی کرے گا, اس نے ہماری سنت پر عمل کیا, اس کی قربانی قبول ہے. اور جس بندے نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس کی قربانی قبول نہیں ہے, لیکن وہ گوشت حلال ہے کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے. کسی بھی جانور کو جب اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے وہ گوشت حلال رہے گا. لیکن اللہ تعالی ذات نے یہ جو خاص عبادت قربانی کی رکھی ہے نا, اس کا ٹائم بھی مقرر کیا کہ کرنی آپ نے نماز عید کے بعد ہے, پہلے کریں گے تو نہیں ہوگی. اب اس صحابی رسول نے جب پہلے کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ گوشت کھاؤ لیکن اس میں قربانی کا ثواب نہیں ہے, نماز عید کے بعد ایک اور قربانی یعنی کہ قربانی نماز عید کے بعد ہے, لہٰذا ایک اور جانور ذبح کرو. تو پھر اس نے یعنی کہ ایک اور جانور ذبح کیا, اللہ کی راہ میں قربانی کیا. تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس طرح اللہ ذات نے رمضان المبارک کے مہینے میں خاص عبادت روزے کا ٹائم رکھا, اس مہینے میں بھی اللہ ذات نے اس عبادت کا ٹائم رکھا. اور پوائنٹ نمبر 3, جس طرح اللہ تعالی ذات نے اس خاص رمضان المبارک کے مہینہ جو ہے وہ اس میں خاص روزوں کی بات جو ہے نا, جب وہ ختم ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا, اس کے ساتھ اس عبادت کو جوڑا جسے ہم نماز عید کہتے ہیں, ساتھ ہی جوڑ دیا. یوں ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے کیونکہ اپنا حدیث نا مشکات میں 1969 کہ مہینہ 30 دن کا بھی ہوتا ہے 29 کا بھی ہوتا ہے. ہاں اگر 29 کو بادل آ جائیں چاند نظر نہ آ رہا ہو پھر 30 کی گنتی پوری کرو. یوں ہی آپ گنتی پوری کریں گے 30 روزے مکمل کریں گے, ساتھ اگلے ہی دن آپ عید کی نماز پڑھیں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 30 کی گنتی پوری کر لی ہے تو آپ عید کی نماز جو نا وہ 2-3 دن بعد پڑھیں یا رمضان مبارک کے کوئی 5-6 دن بعد یا دوسرے تیسرے دن پڑھیں. نہیں, یہ دونوں ہی باتیں رمضان مبارک کی بات اور عید کی بات اللہ تعالی نے ایک ساتھ جوڑی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اب آ جائیں عید الاضحیٰ کے موقع پر, اس میں بھی اللہ تعالی ذات نے نماز عید اور قربانی کی بات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے. اب ایک بندے نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو اللہ تعالی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی قربانی نہیں ہے, ٹائم بھی اس کا فکس ہے لیکن آپ نے ٹائم کی بندی کرنی ہے, لیکن دونوں باتوں کو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جوڑا قربانی کی اور عید کی عبادت کو. اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندہ جو نا وہ کہے کہ جی میں نے قربانی جو کر لی ہے تو عید کی نماز جو نا میں وہ 2-3 دن بعد پڑھ لوں گا, قربانی کی کر لے عید کی نماز 2-3 دن بعد پڑھے. نہیں, عید کی نماز اور قربانی کو اللہ تعالی نے ایک ساتھ دونوں باتوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے. اب جو لوگ یعنی کہ کہتے ہیں کہ قربانی دوسرے دن بھی جائز ہے, تیسرے دن بھی, چوتھے دن بھی, عید کی نماز تو کوئی بھی دوسرے تیسرے چوتھے دن نہیں پڑھ رہا ہوتا, کیونکہ یہ دونوں باتوں کو اللہ تعالی نے ایک ساتھ جوڑا ہے. جتنا رمضان کے ساتھ عید کی نماز ہے اس طرح قربانی کے ساتھ بھی عید کی نماز کو جوڑا گیا ہے. دوسرے تیسرے چوتھے دن تو کوئی عید کی نماز نہیں پڑھتا. جو لوگ قربانی کہتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن کرنی ٹھیک ہے جائز ہے, تو پھر وہ عید کی نماز بھی دوسرے تیسرے چوتھے دن پڑھنی چاہیے ان کو, لیکن کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا. تو یہ دونوں ہی باتیں اللہ تعالی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جوڑی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا باتوں کا ٹائم ہے, ان کی پابندیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی جو نا وہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی زندگی مبارک میں نہ خود دوسرے دن قربانی کی, نہ قربانی کرنے کا حکم دیا, نہ ہی آپ کی زندگی میں کسی صحابہ نے دوسرے دن قربانی کی, نہ قربانی کرنے کا حکم دیا کسی کو, ٹھیک ہے نا. اب باقی جو نا وہ اہل حدیث جو قائل ہیں چوتھے دن قربانی کے اور ویسے ضعیف ہے, اگر کوئی زیادہ کر بھی لے گا تو وہ اپنا اس کی قربانی ہی قبول ہوگی جو شرعی عذر کی بنیاد پر ہوگی. کسی کو کسائی نہیں ملا, کسی کو جانور نہیں ملا, یا کوئی خود بیمار پڑ گیا, شرعی عذر کی بنیاد پر وہ دوسرے تیسرے دن کرنا چاہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں کر سکتی ہے, ورنہ اگر جان بوجھ کر کرے گا تو میرے بھائی اس کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے قول سے کوئی اس کی گنجائش نہیں نکلتی. اب آ جائیں اصحاب کے قول کی طرف, وہ کہتے ہیں قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. اس میں موطا امام مالک میں 1071 نمبر 1071 عبداللہ بن عمر کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. اور اس کے نیچے وہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت علی کا بھی یہی قول ہے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک ہے. لیکن امام طحاوی احکام القرآن میں لے کر آئے ہیں 1569 نمبر 1569 میں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. اور ساتھ میں وہ 1571 نمبر لے کر آئے ہیں 1571 میں کہ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے, لیکن افضل پہلا ہی دن ہے, وہ بھی کہتے ہیں افضل پہلا دن ہے. اور اب اس میں جو حضرت علی ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے, ٹھیک ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ قربانی دوسرے دن کی عید کے نہ کرنے کا حکم دیا, ٹھیک ہے نا, نہ ہی آپ کی زندگی میں کسی صحاب نے دوسرے دن کی نہ کرنے کا حکم دیا. اب حضرت علی کا یہ قول ہے, وہ خلیفہ راشد ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. لیکن ابو داؤد میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 4607 نمبر 4607
کہ تم جب میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے اس وقت تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، بلکہ میرے ہدایت یافتہ خلیفہ راشد کی سنت کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو خلیفہ راشد کہہ رہے ہیں کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک ہے، یعنی کہ 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود دوسرے دن بھی قربانی نہیں کی، نہ کرنے کا حکم دیا۔ تو جب خلیفہ راشد کوئی ایسا عمل کرے جس میں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا، اور کوئی صاحب اس میں اختلاف نہ کرے اس خلیفہ کے اس کے عمل کو، تو وہ عمل سنت کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ لیکن اگر کوئی خلیفہ راشد ایسا عمل کرے جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت پر نظر آ رہا ہو اور دوسرے صاحب اس میں اختلاف کر دیں، تو پھر وہ سنت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، پھر وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو طریقہ جو قول ہے قربانی کے بعد تیسرے دن تک کا، اس میں کسی صاحب نے اختلاف نہیں کیا کہ اللہ کے نبی نے تو حکم نہیں دیا دوسرے دن بھی قربانی کا، نہ خود قربانی کی دوسرے دن، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد 2 دن تک قربانی درست ہے، تو کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر خلیفہ راشد دوسری طرف خلیفہ راشد یعنی کہ حجۃ المتو کے موقع پر آپ دیکھ لیں، سیدنا عثمان خلیفہ راشد تھے، انہوں نے حجۃ المتو پر پابندی لگائی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ المتو کرنے کا حکم دیا ہے، انہوں نے پابندی لگائی، تو حضرت علی نے ان کی مخالفت کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ المتو کرنے کی اجازت دی ہے، آپ کی کوئی پابندی لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ ہماری رائے ہے، تو حضرت علی نے حجۃ المتو کیا، خلیفہ راشد کی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، تو وہ آج سنت نہیں بن سکا، آج سارے لوگ حجۃ المتو کرتے ہیں۔ اس طرح جب حضرت عمر خلیفہ راشد تھے، انہوں نے بھی اپنے وقت میں پابندی لگائی حجۃ المتو کے اوپر، اور ان کے بیٹے نے مخالفت کر دی کہ اللہ کے رسول نے حجۃ المتو کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو خلیفہ راشد کا جب کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت پر نظر آ رہا ہوتا ہے اور کوئی صاحب اس پہ اختلاف نہ کرے، تو وہ سنت بنتا ہے، جب مخالفت کی جائے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، سنت نہیں بن پاتا۔ تو نبی یہ علی کا یہ جو قول ہے قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، تو یہ بھی ایک سنت کی کیٹیگری میں جائے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہی جائے گا کہ کوئی شرعی عذر ہونے کے باوجود قربانی کرے دوسرے تیسرے دن۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ 3 بکرے لے کر آئے، ایک پہلے دن کرے، ایک دوسرے دن، ایک تیسرے دن جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے نہیں۔ ہاں اگر کسی کو شرعی عذر ہے، کوئی کسی کو پہلے دن بکرا نہیں ملا، کسائی نہیں ملا، بیمار ہو گیا، یعنی کوئی شرعی عذر بن گیا، وہ دوسرے دن قربانی کر لیا تیسرے دن، اس طرح یہ قول حضرت علی کا فٹ ان بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسرے دن بھی خود قربانی نہیں کی، نہ قربانی کرنے کا حکم دیا، نہ ہی آپ کی زندگی میں کسی صحاب نے دوسرے دن قربانی کی، نہ قربانی کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹائم کا اتنا پابند کیا قربانی کے ٹائم کا کہ آپ دیکھیں نا صحیح مشکات میں یہ حدیث ہے 1435 کا نمبر ہے 1435 کہ ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید کی نماز سے جو پہلے آپ نے قربانی کی ہے وہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی، وہ جانور حلال ہے کیونکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے، وہ جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھاؤ، لیکن قربانی آپ عید کی نماز کے بعد ہی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کا اتنا پابند کیا کہ اس ٹائم کے پر آپ نے قربانی کرنی ہے، ٹائم سے پہلے قربانی نہیں کریں گے تو وہ اس میں قربانی کا ثواب نہیں شامل ہوگا، وہ صرف گوشت کا جانور ہوگا۔ جب آپ نے ٹائم کا اتنا پابند کیا تو پھر دنوں کی تو آپ خود حساب لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا ٹائم مقرر کیا، دن مقرر کیا، مہینہ بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں 4 علمی پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو بتا 3 علمی پوائنٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ قربانی صرف پہلے دن نہیں ہے، افضل کوئی اگر مجبوری کے تحت دوسرے تیسرے دن کرتا ہے تو وہ بھی قربانی تو ہو جائے گی شدید عذر کی وجہ سے، لیکن وہ افضل نہیں ہے، افضل پہلے دن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 یہ حدیث مشکات میں 1958 کا نمبر ہے 1958 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ ہی بتا دیا، عبادت کا مہینہ بھی بتا دیا، عشرہ بھی بتا دیا کہ آخری عشرے میں کرنی ہے، اور راتیں بتا دی کہ طاق راتوں میں آپ نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اب ایک بندہ جو نا وہ رجب کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرے گا تو شب قدر ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اب ایک بندہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے گا، شب قدر تو ملے گی؟ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک بندہ جو نا وہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی جفت راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے گا تو وہ ملے گی؟ نہیں ملے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہینہ، جو وقت، جو دن، جو ٹائم بتایا ہے اسی پر آپ عبادت کریں گے تبھی وہ آپ کی عبادت مکمل ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے مہینے میں 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنے کا نماز عید کے بعد حکم دیا ہے، آپ نے کرنی ہے، تو آپ پہلے دن آپ کریں گے تو آپ کی قربانی مکمل ہوگی۔ جتنا شب قدر کے بارے میں بتا دیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہی آپ نے شب قدر تلاش کرنی ہے، تب ہی شب قدر آپ کو ملے گی، ورنہ اور جس مہینے کی مرضی طاق راتوں میں تلاش کرتے رہے،
इवन रमज़ान मुबारक के पहले अशरे की अगर तुम तलाश करते रहें तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इल्मी पॉइंट नंबर 2, यह तिरमिज़ी में है, 1522 का नंबर है 1522 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन उसका हकीका करो, यानी कि उसकी तरफ से सदका करो, उसके सर के बाल मंडवाओ, उसका नाम रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन बता दिया। अब जो बंदा 7वें दिन करता है ना, उसी का हकीका मुकम्मल होता है। 7वें दिन जो सदका करता है, सर मंडवाता है, नाम रखता है। जो बंदा दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 8वें 9वें दिन करेगा ना, वो आम सदका शुमार किया जाएगा, हकीके की इबादत से वो महरूम रह गया, आम सदका उसका शुमार किया जाएगा। हकीका वही होगा, वो इबादत वही होगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिन बताया है, उसी दिन जब आप करोगे तभी आपका वो हकीका मुकम्मल होगा, वरना दूसरे दिन में करोगे तो वो आम सदका शुमार किया जाएगा। इल्मी पॉइंट नंबर 3, ये हदीस मिशकात में है, 702 का नंबर है 702 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है उसको 25 गुना सवाब मिलता है, और जो बंदा अकेले नमाज पढ़ता है उसको 1 नमाज का ही सवाब मिलता है। अब एक बंदा देखे कि जो ना वो इंतज़ार कर रहा है अजान का कि अजान होगी, मैं नमाज पढ़ूंगा जाके जमात के साथ। अब वो अजान हुई, वो जमात के लिए वजू कर रहा था, जाने लगा तो उसके घर में किसी को हार्ट अटैक आ गया। अब उसने फ़ौरन घर वाले को उठाया और ले गया उधर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल गया, उधर को 2 के 3 घंटे लगे, नमाज का टाइम गुजर गया। अब वो वापस आया, उसने आके अकेले नमाज पढ़ी, उसको 1 नमाज का सवाब मिलेगा। हालांकि शरई उज़र था, शरई उज़र के बावजूद अगर कोई शख्स बगैर जमात के अकेला नमाज पढ़ेगा उसको 1 ही नमाज का सवाब मिलेगा। ये नहीं है कि वो नीयत करके बैठा था कि मैंने जमात के साथ ही पढ़नी है, अगरचे उसकी नीयत थी कि मैंने जमात के साथ ही पढ़नी है, लेकिन शरई उज़र पैदा हो गया, उसकी वजह से उसने अकेले नमाज पढ़ी तो 1 नमाज का सवाब मिलेगा। शरई उज़र को होने के बावजूद जो बंदा जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, अकेले पढ़ता है, तो 1 का सवाब, अगर जमात के साथ पढ़ेगा तो 25 का सवाब मिलेगा। इसी तरह अगर कोई बंदा पहले दिन कुर्बानी करता है, उसी की कुर्बानी अफजल है, मुकम्मल है। जो बंदा शरई उज़र होने के बावजूद भी दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कुर्बानी करता है तो उसको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना पहले दिन कुर्बानी का सवाब है। अगर किसी को जानवर नहीं मिला, बीमार हो गया, कसाई नहीं मिला, वो दूसरे दिन करेगा, लेकिन कुर्बानी का वो सवाब नहीं उसको मिलेगा जो पहले दिन मिलेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीना, टाइम, दिन बताया है कि इस दिन ये इबादत करोगे तो अभी आपको मुकम्मल सवाब मिलेगा। अब्दुल्ला बिन बास का भी कौल है कि कुर्बानी के 3 दिन है, लेकिन अफजल पहला ही दिन है। शरई उज़र होने के बावजूद भी अगर कोई बंदा दूसरे दिन कुर्बानी करता है उसको उतना सवाब नहीं जितना पहले दिन कुर्बानी का सवाब है। ठीक है, तो बगैर शरई उज़र के जो बंदा करता है फिरता है दूसरे तीसरे दिन, तो फिर वो खुद अंदाज़ा लगा लेगा वो किस कैटेगरी में जा रहा है। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुर्बानी पहले दिन की, पहले दिन करने का हुक्म दिया, चाहे हज के मौका पर, चाहे ईद उल अज़हा के मौका पर। आपकी ज़िंदगी में तमाम असहाब पहले दिन कुर्बानी करते थे। ठीक है, कोई दूसरे दिन भी नहीं करता था। ठीक है, बाद में आ जाए जो अहले हदीस हैं वो क्या एक हदीस का सहारा लेते हैं, वो रिवायत ज़ईफ़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तमाम यामत जी कुर्बानी का दिन है, वो साबित ही नहीं है। बहरहाल क्योंकि उनकी दलील है तो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया शरई उज़र के बुनियाद पर, जिसके ऊपर कोई शरई उज़र बन गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी को जानवर नहीं मिला, जहाँ कोई कसाई नहीं मिला करने के लिए, वो शरई उज़र बन गया तो उसके लिए गुंजाइश है, फिर दूसरे तीसरे दिन कर सकता है। ठीक है ना, शरई उज़र की बुनियाद पर, लेकिन उसको वो सवाब नहीं मिलेगा जो पहले दिन वाली बंदे को कुर्बानी का सवाब मिलेगा, अगरचे उसका शरई उज़र हो। अब आ जाए साहब की तरफ, वो भी कहते हैं कुर्बानी ईद के बाद 2 दिन है, खासतौर पर अली खलीफा राशिद हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में जाएगा कि शरई उज़र की बुनियाद पर कोई दूसरे तीसरे दिन करता है तो ठीक है कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अफजल पहला दिन ही है। जो पहला दिन कुर्बानी का सवाब है वो दूसरे दिन वाले को भी नहीं मिलने वाला, तीसरे दिन वाले को भी नहीं मिलने वाला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल, कौल, फेल पहले दिन का है। पहले दिन की, पहले दिन करने का हुक्म दिया, दूसरे दिन नहीं की ना हुक्म दिया। आपकी ज़िंदगी में किसी साहब ने ना दूसरे दिन कुर्बानी की ना करने का हुक्म दिया। ठीक है ना, तो लिहाजा अगर कोई दूसरे दिन करता है शरई उज़र की बुनियाद पर तो वो ठीक है, जायज़ है, तो उसको सवाब ही मिलेगा, लेकिन मुकम्मल सवाब नहीं मिलेगा। बाकी ये अफज़लियत गैर अफज़लियत का सवाल है, हलाल और हराम का सवाल नहीं है। कोई दूसरे दिन करता है, तीसरे दिन, चौथे दिन बगैर शरई उज़र के भी करता है तो वो जानवर हराम नहीं होगा। ठीक है ना, वो गोश्त का जानवर ही कहलाएगा। जिस तरह एक साहब ने ईद की नमाज से पहले की, आपने कहा कि गोश्त खाओ हलाल है, लेकिन कुर्बानी का टाइम ईद की नमाज के बाद ही है।